دعا کروں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش ادب بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانی مجلس محترم شیرازی صاحبان اور ان کے خانوادہ کی مالک توفیقات میں اضافہ فرما. اس بھرے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کس حصے میں بھی ہو رہی ہے بالے والے سب کی خود حفاظت فرما. محترم یاور حسین صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے بھائی جناب مولا کے مدح خان بشیر سالک صاحب جناب زین جنڈیر صاحب تشریف رکھتے ہیں. مالک ہم سب کی جائز شرعی حاجات پوری فرما. لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اتنی بلند جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے. توجہ ہے بات شروع کیجیے. زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی. چند جملے اور ہر ممبر اپنے محترم کو دینا چاہتا ہوں. دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا ہے. توجہ ہے آپ صاحبان کی. پھر سماعت کیجیے. میں ان کے دو ہستیاں ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا ہے اور ایک ہستی ابھی باقی ہے جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے. اتنی توجہ ہی کافی ہے اور بس اسی پہ راضی رہیے گا. یہی دو چار باتیں آج کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. بشیر سالک صاحب جنڈی صاحب جن ہستیوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، پہلی ہستی ہیں حضرت بلال، اور خبر نہیں کہ دوسری ہستی پر کون کتنا بولے گا. دوسری ہستی کا نام ہے جناب عباس، اور جسے خطاب کرنا ہے وہ ہے میرے اور آپ کے زمانے کا امام. ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے، چونکہ میرے اور آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے. سائل نے کہا مولا کیسا معاہدہ؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے. اس لیے تھوڑا سا بس میرے ساتھ دیجیے گا. میں نے میرے صاحب بات شروع کی ہے. یہ دو ہستیاں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، حضرت بلال اور حضرت عباس. جن کو خطاب کرنا ہے وہ میرے اور آپ کے زمانے کے امام. مولا شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے کہے پر حاضر خدمت ہوں اور مولا یہ ذکر ان کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رکھے. قدیمی مجلس ہے، قدیم عزادار ہیں. حضرت بلال بس آج کی گفتگو شروع کر دی. کب خطاب کیا؟ جب مکہ فتح ہوا. رسول نے بلال کو بلایا. فرمایا بلال آج مکہ فتح ہوا ہے، لہذا اسلام کی فتح کا اعلان کرو اذان کہہ کر. توجہ ہے آپ سے بن کی. بہت شکریہ جی. اسلام کی فتح کا اعلان کرو کیسے؟ اذان کہہ کر. یعنی بشیر سالک صاحب یاور بھائی دیگر معلوم ہوا کہ اذان اسلام کی فتح کا اعلان ہے. سب بولیں گے تو لطف آئے گا. آپ سب کو بولنا آتا ہے، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. اذان کیا ہے؟ اسلام کی فتح کا میرے صاحب اعلان ہے. چلو میں ایک اور کوشش کرتا ہوں کہ بات کرنے سے پہلے ایک اور ایسی بات کہوں کہ آپ سب بول پڑے. یہی تو وجہ ہے کہ جب دربار یزید میں علی کی بیٹی نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا تو دربار میں بغاوت آنے لگی. تو یزید نے 5-6 موذن اکٹھے کر کے کہا کہ تم اذان دو، میں اذان کی آڑ میں اپنے محل کو، دربار کو چھوڑ کر اپنے محل میں جانا چاہتا ہوں.
مؤذن نے جلدی جلدی سے اللہ اکبر کہا، اس نے قدم تیز کیے، مؤذن کے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آیا، اس کے قدم اور تیز ہوئے، ابھی اس کا ایک قدم دربار ایک قدم محل میں تھا، یا مؤذن کے لبوں پہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے فرمایا یزید بھاگتا کہاں ہے؟ اپنی شکست کا اعلان تو سن جا، بتا کے تو جا محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا؟ آئے آئے بہت شکریہ یا علی یا علی یا علی۔ بھجن لطف آ رہا ہے؟ بس تھوڑا سا اور بولیے گا۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ فرمایا اذان کہہ کر اسلام کی فتح کا اعلان کرو۔ بلال اذان شروع کرنے لگے۔ میں نے تو جتنا زور سے آپ بولتے رہیں گے اتنا زور سے میں پڑھتا رہوں گا، ورنہ میرے تو گھر والی بات ہے، یہاں آنا مقصد تھا، پڑھنا کتنا ہے یہ آپ لوگوں کے اوپر منحصر ہے۔ بلال اذان کہنے لگے، یاور صاحب یا جملے کا لطف لیجیے گا۔ رسول نے فرمایا رکو بلال، آج تمہارے عہدے میں ترقی کرتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ورکنگ ڈے یعنی آج منڈے پیر ہے، جو کام کاج چھوڑ کر، نوکری چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر آیا ہے نا، وہ صرف مجلس سننے آیا ہے۔ تو آپ جتنے بیٹھے سارے مجلس سننے آئے ہیں، تو پھر آپ سماعت کیجیے گا۔ یہ تو نہیں تھا کہ آج اتوار ہے تو آپ آگے کہ چلو جی آج چھٹی ہے تو مجلس میں چلے جائیں۔ تو جو اس وقت آیا ہے وہ مجلس حسین سننے آیا۔ میں آپ کے آئے کا احترام کرتا ہوں تو باتیں وہ کروں گا جو آپ کے دل میں اتر جائیں۔ فرمایا بلال آج تمہارے عہدے میں ترقی کرتے ہیں۔ سرکار کیا مطلب؟ فرمایا اذان آج کعبہ کی چھت پہ جا کر دو۔ بلال حکم رسول پا کر کعبہ کی چھت پر آ گئے۔ حیدر بھائی جیسے آئے تو بلال خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ رسول نے فرمایا بلال اذان کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگے سرکار ایک مشکل آ گئی۔ کیسی مشکل؟ فرمایا جب میں اذان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کے تو میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف، آج کعبہ کی چھت پر ہوں تو میں اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ نبی فرماتے بلال یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے۔ سرکار کیسا امتحان؟ کہ مجھ سمیت ہم سب یہاں موجود ہیں، تیرا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے، اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا۔ ولایت علی پر آج میرے پاس اس سے بڑا جملہ نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ کو ڈالا تو نبی سے 2 قدم پیچھے میرے اور آپ کا علی مولا کھڑا تھا۔ بلال نے چہرہ علی کی طرف کیا، کان پر ہاتھ کانوں پر لائے، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، چہرہ علی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، چہرہ علی کا۔ بلال اذان کہہ کر زمین پر آئے۔ پاس بیٹھنے والوں نے کہا بلال جب نبی نے کہا تھا جس کی طرف جی چاہے رو کر کے اذان دے، تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا، یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان کیوں دی؟ بلال نے کہا چپ، حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے، جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا۔ آیا آیا آئے آئے توجہ ہے آپ سب؟ مہربانی۔ لطف آ رہا ہے صاحب؟ فرمایا حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے، جس کا گھر تھا۔ بولیے 2 مصرے آپ نے سنائے ہیں، ابھی زین جنڈیر صاحب بھی، بشیر سالک صاحب بھی آپ کو بہترین قصائد سنائیں گے۔ اگر میرا ساتھ دیں تو 6 مصرے میں بھی سناؤں، بالعموم آپ کے لیے اور بالخصوص اہلیانی ممبر کے لیے۔ رکا ہوا بھی، شرائع صاحب، رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ رکا قبلہ کے اشارے، رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے۔ رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے۔ زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے، علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے۔ آیا اللہ اکبر۔ رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے، زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے۔ علی وہ بندہ ہے جو یزداں کے گھر میں رہتا ہے۔ ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا، خدا کے گھر کا کھلا در تو بس علی نکلا۔ اللہ اکبر۔ چلیے اور تھوڑی سی جلدی کروں۔ پہلی ہستی جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا
حضرت بلال۔ دوسری ہستی بولیے کب؟ جب سلطان کربلا حج کو عمرہ میں تبدیل کرنے لگے، فرماتے ہیں عباس بھائی جی مولا، فرمائے صفین میں دنیا نے تیری شجاعت دیکھی، میں چاہتا ہوں کہ لوگ آج تیری فصاحت دیکھیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں مجھے ادھر ادھر کی بات نہ آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے، جتنی اور کرنی بھی نہیں چاہیے، اور جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت اہل بیت پڑھنی ہے۔ توجہ ہے آپ سب؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ فرمایا عباس دنیا نے تیری شجاعت دیکھی، میں چاہتا ہوں کہ لوگ آج تیری فصاحت دیکھیں۔ حضرت میرے صاحب لطف لیجیے گا، کیا مطلب؟ فرمایا عباس آج خطبہ دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علی کا بیٹا جری کے ساتھ عالم کتنا بڑا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو قاضی کے مرید بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا سے بولتے آئیے گا، مجلس حسین میں بولنا عبادت ہے، میرے ساتھ دیجیے گا۔ فرمایا مولا خطبہ دینا ہے؟ کہا۔ فرمایا خطبہ دینے کا انداز، اس کا لطف لینا ہے، خطبہ دینے کا انداز۔ سلطان کربلا فرماتے کعبہ کی چھت، کعبہ کی چھت سے خطبہ دو۔ خطبہ بیت اللہ کی چھت کا بہت سے لوگوں نے پڑھا، ٹھیک ہے نا، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ بات اس اینگل میں پہلے کسی سے سن رکھی ہو تو نہیں بولنا، اور اگر پہلی بار سماعت کریں تو پھر میرا حق نہ رکھیے گا۔ فرمایا مولا میں کعبہ کی چھت پر خطاب کروں آپ کی موجودگی میں؟ امام نے کہا کہ لیکن مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ عباس کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں اگر کعبہ کی چھت سے خطاب کروں تو میں وہاں اور آپ یہاں، میں وہاں آپ یہاں، مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین نے کہا ممکن ہے مولا کیسے؟ فرمایا میں اس دور کا محمد ہوں، تو اس دور کا علی ہے، ہر دور کا محمد اپنے دور کے علی کو ایسے ہی دیکھتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، لطف آ رہا ہے؟ لطف آ رہا ہے؟ چلو اگر بول پڑے ہیں تو آپ کے کہے کی تعمیل کرتے ہوئے انہیں ولایت سے بھرا ہوا ایک اور جملہ سناؤں۔ سالک صاحب اگر کہے، میرا اپنا دل کر رہا ہے کہ چلو زیادہ آپ کو تھکانا نہیں ہے، بس چند باتیں آج کی۔ سلطان کربلا کے حکم پر سرکار وفا جب بیت اللہ کی چھت پر آئے، دو اشارے کیے ہیں، یہ دونوں اشارے سمجھیے گا، ایک اشارہ کعبہ کی طرف، ایک اشارہ حسین کی طرف، یعنی ایک بیت اللہ کی طرف، ایک مولا کی طرف۔ اگر میں نے آپ کو دونوں اشارے سمجھا دیے تو بڑا آپ بھی انشاءاللہ لطف لیں گے اور مولا کی فضیلت میں بولیں گے۔ سرکار وفا فرماتے ہیں کعبہ کی چھت پر جا کر مولا اجازت ہے؟ حسین فرماتے اجازت ہے۔ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا لنزلت قدومک ابی۔ فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے باپ کی وجہ سے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیدری، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، توجہ ہے آپ صاحب کی، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ فرمایا جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں تو وہ میر صاحب نے ایک مجلس لکھائی تھی، میں 18 سفر کو آتا، میں تو وہ ان کا جملہ کا انہوں نے مجھے، میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا بانی مجلس سے، میرا اپنے گھر کے اندر میں بیٹھا ہوں، ان کا جب مجھے کہنے لگے ایک بات کو میں کہوں، کہتے ہیں جب آپ کو گھر والے سنتے تو باہر کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی باہر بھی اس لیے جانا ہے کہ وہاں پر بھی تبلیغ اہل بیت کرنی، لیکن اب میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا لاہور میرا گھر ہے، شہر ہے، تو کوشش ہے میری کہ میں جتنا بھی ممکن ہو سکے میں یہاں پر وقت دوں گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن جملے کا اگر اگلے کا لطف لیا تو پھر بات انشاءاللہ اور آگے چلے گی۔ فرمائے شرف ھذا لنزلت قدومک ابی، جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے بابا کی وجہ سے۔ ایک جملہ اور کا یاور صاحب سنا دو۔ فرمایا آتمون الحج سجد لہ العلم و سجد لہ الحلم۔ فرمایا احمق ہو اس کو حج سے روک رہے ہو جسے علم سجدے کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے آپ صاحب علیہ وسلم کی،
کبھی کبھی میرا ایسے بات کہنے کو جی چاہتا ہے، دو ہستیاں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، سرکار بلال اور سرکار عباس علیہ السلام۔ نتیجہ آج کا، تیسری ہستی جس کو کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے زمانے کا، بولیے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ کے جو مر گیا اور زمانے کے امام کا عارف نہ ہوا وہ جہالت کی موت مرا۔ امام نے ظہور کہاں سے کرنا ہے؟ بولیے، سب بول، کعبہ کی چھت سے۔ بشیر سالک صاحب، جنڈیر صاحب، یاور صاحب، حضور پالنے والے جہاں سے غیبت اختیار کروائی وہ جگہ ہے سامرا۔ لطف آ جائے گا جملے کا، ظہور وہاں سے کروا، کانے کعبہ اور کعبہ کی چھت۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ چاہوں گا، کعبہ، میرے صاحب لطف لیجیے گا، کعبہ اور کعبہ کی چھت۔ میں نے کہا علی کی دستار امامت کا آخری وارث ہے، ظہور نجف اشرف سے کروا، کہا کعبہ اور کعبہ کی۔ میں نے کہا سلطان کربلا کے خون کا بدلہ لینا ہے، ظہور کربلا معلیٰ سے کروا، کہا کعبہ اور کعبہ کی چھت سے۔ پالنے والے وجہ، فرمایا اس میں راز ہے۔ کیا راز ہے؟ فرمایا جب عسکری کا لال کعبہ کی چھت سے ظہور کرے گا تبھی تو لوگوں کو علم ہوگا پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، بولیے گا بولیے گا، پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا، آخری بھی کعبہ سے آئے گا تو علم ہو جائے گا کہ امام جب بھی ملتا ہے، بولیے گا کہاں سے ملتا ہے؟ خدا کے گھر سے ملتا ہے۔ لطف لیجیے گا، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، امام جب ظہور فرمائیں گے، دو باتیں آج کی ہوں۔ پشت کعبہ سے امام جب ٹیک لگائیں گے، یہ جملہ آپ نے ویر محمد علی صاحب کو ضرور بتانا ہے، پشت کعبہ پہ ٹیک لگائیں گے ایسے، اپنا ہاتھ پشت کعبہ کی طرف کریں گے ایسے، 27 افراد امام کے اشارے سے بیت اللہ کی پشت سے ایسے باہر آئیں گے جیسے یہ امام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ بات بڑی آسان ہے، سننے میں آسان ہے، لیکن ابھی میں بتلانا چاہتا ہوں کہ بات کیا ہے۔ کتنے افراد؟ اگر کہیں تو بتلاؤں کون کون؟ اگر بولیں تو 27 افراد میں سے کون کون؟ اللہ اکبر۔ منتظر چینل ہے جس کے اوپر یہ امام زمانہ کے پروگرام آتے ہیں، اس میں آپ کے اس خاکسار کے سب سے زیادہ آتے ہیں۔ میڈیا کا جب استعمال کیا ہے مثبت کیا ہے، ایسے کیے آگے۔ کتنے افراد؟ 27۔ بھائی جن کون کون؟ 15 افراد قوم موسیٰ سے، 7 افراد اصحاب کہف، مومن آل فرعون، یوشع بن نون، مالک اشتر، ابو دجانہ انصاری، سلمان فارسی۔ بس نتیجہ آج کا، بس آج کا نتیجہ، اسی پہ راضی رہیے گا۔ مولا آپ کو سلام، الہی یا علی مدد۔ حضور راضی ہیں، مولا آپ کو آباد رکھے، ذکر آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رہے۔ اتنے اچھے مومنین کی زیارت آپ کے وسیلے سے ہوئی ہے، بس جملے کا لطف لیجیے گا۔ 15 افراد قوم موسیٰ، 7 اصحاب کہف، مومن آل فرعون، یوشع بن نون، مالک اشتر، ابو دجانہ انصاری اور سلمان فارسی۔ سارے کے سارے امام ایسے اشارہ کریں گے، سب سامنے آ جائیں گے۔ لوگ کہیں گے مولا یہ تو ایسے ہے جیسے آپ کے انتظار میں بیٹھے تھے، حالانکہ ان میں سے کوئی کوہ رقیم کی پہاڑیوں میں رہتا ہے، کوئی مدائن میں ہے، کوئی مدین میں ہے، یہ اتنی دور دور والے ایک ہی اشارے سے باہر کیوں آئے؟ توجہ، امام فرمائیں گے اس میں راز ہے۔ مولا کیا راز ہے؟ فرمایا برسوں پہلے میرے دادا علی نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر فرمایا تھا، اے لوگوں تمہیں تمہاری قبروں سے نکال کر حشر میں پہنچانے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو لوگوں نے میرے دادا علی کے فرمان میں شک کیا تھا کہ علی یہ کام کیسے کرے گا، کہ میں نے اپنے ظہور کے فوراً بعد ان احباب کو پشت کعبہ سے ایک ساتھ برآمد کر کے دنیا کو بتایا، جب پوتا یہ کرتا ہے تو دادا کیا کرے گا؟
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لطف آ رہا ہے صاحبان؟ لطف آیا؟ فرمائیں جب پوتا یہ کرتا ہے. بہت شکریہ. تو پھر دادا کیا کرے گا؟ بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. اسے بھی راضی رہے گا. 27 افراد بھی آ جائیں گے. ہر وہ شخص جو الاجل کی صدا پر لبیک کہتا ہے یا امام کی دعا مانگتا ہے وہ بھی وہاں پہنچے گا. امام کی اقتدا میں جو پہلی نماز ہوگی وہ عصر کی ہے. یار صاحب لطف لیجیے گا. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. اتنا اچھا بولتے ہیں, اتنا اچھا لکھتے ہیں. کتنے افراد؟ جتنے. وہ تو آ گئے. امام کی اقتدا میں جو پہلی جماعت ہے وہ کون سی ہے؟ نہیں سب بولو. یعنی امام کی ظہور کے بعد جو امام اپنی اقتدا میں پہلی نماز پڑھائیں گے وہ ہے. میں اس میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں اور کہوں گا آرام سے. اگر میں سمجھا دوں تو بول لیجئے گا زور سے. امام کی اقتدا میں پہلی نماز ہے عصر کی. آج معلوم ہوا وہ قرآن میں کیوں کہتا ہے والعصر. مجھے خاص عصر کی قسم. وہ عصر سے مراد یہ میرے زمانے کے امام کی وہ نماز ہے جو امام کی اقتدا میں ہوگی. ہاں لطف لیجیے گا. صفحے لگ جائیں گی. اشارہ کر دوں, اشارہ کر دوں. اگر بولیں سارے میرا اشارہ. جتنے میرے سارے اپنے میرے احباب دوست بیٹھے ہیں. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ منتظر کرپالوی کے ذریعے یہ لائیو بھی دیکھی جا رہی ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ سب سے پہلے میرا خیال ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی ہے. مولا سلامت کے طالب کرپالوی صاحب شہید کے فرزند ہیں. مولا ان کے درجات بلند فرمائے. نوید عاشق صاحب کے مولا درجات بلند فرمائے. امام کی ابتدا میں جو پہلی نماز ہوگی وہ کون سی ہے؟ عصر. میں نے اشارہ ایک ہی کرنا ہے اور اسی پہ آج کی گفتگو کا اختتام ہے. سنتے ہیں کہ کوئی چوتھے آسمان پر بھی انتظار کر رہا ہے. آپ کی سن رکھی بات ہے. وہ سناؤں کہ جس پر آپ سے دعا لوں وہ بھی آ جائیں گے. عصر کی جماعت امام کی ابتدا میں پہلی ہوگی. اشارہ ایک ہی کرنا ہے. جیسے امام نیت باندھ کر فرمائیں گے نا اللہ اکبر, ابھی بسم اللہ امام مکمل فرمائیں گے. یہ پلٹ کر تیسری چوتھے صف میں کھڑے ہوئے جناب سلمان سے مخاطب ہوں گے. چچا سلمان جی مولا. فرمایا گردن کاٹ دو اس کتے کی, نماز بھی ہمارے پیچھے پڑ رہا ہے, شک بھی ہماری ولایت میں کر رہا ہے. آئے 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 آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے اپنے عقائد کا قبلہ درست کیجیے کہ جب امام کے پیچھے نماز ہو تو کسی قسم کا شک ذہن میں نہ ہو. اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ امام زمانہ کے پیچھے نماز. اللہ آپ کو اور مجھے بار بار کربلا لے کر جائے. جو گیا ہے وہ بار بار جائے, جو نہیں گیا وہ زندگی میں ایک بار ضرور جائے. اور جو آج کی اس مجلس میں آمین کہہ رہا ہے مولا اسے اسی سال کربلا مولا لے کر جائے. اس سے بڑی میں دعا نہیں مانگ سکتا. بانیان مجلس شرازی برادران صاحبان کی مالک ان کے پورے خانوادے کی خیر فرمائے. بشیر سالک صاحب محترم بھائی جان, موجودہ نقشے کے مطابق جانیر القمہ بحر یہ کربلا میں وہاں ایک مقام ہے, مقام صاحب الزمان. اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر امام حسین علیہ السلام کا حرم شروع ہوتا ہے, باب سدرہ. ایک لمحے کے لیے جو میں تصور پیش کر رہا ہوں نا آپ کی خدمت میں, آپ اسے ذہن میں رکھیے. جو کربلا گئے ہیں یقیناً ان کے ذہن میں آ جائے گا. جو نہیں گئے وہ تصور ہی کریں, وہ اسی سال انشاءاللہ اس جملے کے صدقہ میں کربلا جائیں گے. بس جملہ سنیے گا. یہ نہر القمہ مقام صاحب الزمان 1 کلومیٹر کے فاصلے پر باب سدرہ قبر حسین علیہ السلام. ہر شب جمعہ میرا اور آپ کا زمانے کا امام نہر القمہ پر آتا ہے, مقام صاحب الزمان پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, پھر اس مقام سے لے کر قبر حسین تک کوہنیوں کے بل چلتا ہے. بس یہی آج کا مصائب ہے. آپ کی ہائے آ گئی, یہی کافی ہے. امام کوہنیوں کے بل چلتے ہیں اور ایک ہی جملہ ہوتا ہے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. غیبت میں کسی نے میرے مولا سے سوال کیا, مولا یہ کون سی جگہ ہے؟
جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں۔ امام نے روک کر فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں 10ویں کے دن میرے دادا حسین نے زین چھوڑی تھی۔ سائل نے منہ پیٹ کے کہا مولا زین یہاں چھوڑی، دفن وہاں ہوا۔ فرمایا تبھی تو لہور ہوتا ہوں، تبھی تو یہاں سے وہاں تک کونیوں کے بل چلتا ہوں۔ 10ویں کے دن میرے دادا نے زین یہاں چھوڑی، یہاں سے وہاں تک باقی کا فاصلہ شمر نے میرے دادا کے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، میرے دادا کو کہتا ہوا مقتل گا گیا، جہاں میری دادی زہرا مقتل میں بال بکھرا کے رو رو کے کہہ رہی تھی حسین آ جا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کیا۔